الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد قال الله تعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجزوم كما تفر من الأسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. قابل تقریر منازع اخبار. اسلامی مہینے میں مہینوں کے اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ ہے جس کو سفر کہا جاتا ہے. سفر کا مہینہ جس طرح دیگر مہینے ہیں، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول، اسی طریقے سے دیگر مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی ایک عام مہینہ ہے. مگر زمانہ جاہلیت میں اس سے متعلق کچھ توہمات، کچھ شرکی عقائد، باطل خیالات، جو کچھ بھی اس سے متعلق اس زمانے میں موجود تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نفی فرمائی، باطل خیالات کی تردید فرمائی اور ان کو مٹایا، ختم کیا. اور پھر زمانہ جیسے جیسے زمانہ نبوت صحابہ و تابعین کے زمانے سے دور ہوتا چلا گیا، تو لوگوں میں وہی پرانے خیالات، توہمات اور پرانے غلط عقائد دوبارہ لوٹ کر کے آنا شروع ہو گئے. اور آج بھی وہ توہمات، وہ باطل نظریات و خیالات و عقائد آج بھی لوگوں میں پائے جاتے ہیں. تو اس کا تھوڑا سا مذاکرہ اس نیت سے ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ کر کے جو شریعت نے صحیح بتایا ہے اس کو صحیح سمجھیں، اور جن چیزوں کو غلط، باطل خیال، باطل نظریہ فرمایا ہے تو اس باطل نظریہ اور عقائد سے ہم بچ جائیں. اس خیال سے اس بات کا مذاکرہ کرنے کی خواہش ہوئی. آپ حضرات کے سامنے بھی وہ چند باتیں عرض کر دیتے ہیں. سب سے پہلے سفر کے مہینہ، جس طرح محرم کے مہینے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ محرم کا مہینہ بہت بھاری مہینہ ہے اور منحوس مہینہ ہے، اسی طریقے سے سفر بھی منحوس ہے. تو یہ دونوں مہینے بھاری ہیں اور ان میں کسی قسم کا کوئی نیا کام
کاروبار، ملازمت، دکان یا رشتے، شادی وغیرہ کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ اور ایک لفظ یہ ہے کہ سفر میں کی ہوئی شادی صفر ہو جاتی ہے۔ یہ سب باطل نظریہ ہے جس کو پھیلایا گیا۔ اس سے پہلے عرب کے اندر ایک چیز، یہ بات مشہور تھی کہ اہل عرب کے ہاں سفر کے مہینے کو، سفر جو لفظ ہے اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ انسان کے پیٹ میں ایک کیڑا ہے۔ جس وقت انسان کو بھوک لگتی ہے تو یہ کیڑا انسان کے پیٹ میں کاٹتا ہے، جس کی وجہ سے بھوک پیدا ہوتی ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے اس بات کی طرف کہ کسی طریقے سے کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا معنی اور دوسرا مطلب، دوسرا خیال ان کا یہ تھا کہ یہ بھی ایک جانور ہے جو بھوک کی حالت میں بھڑکتا ہے، جوش مارتا ہے، اور بسا اوقات اس کے وجہ سے انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ یہ ایک توہمات ہیں، خیالات ہیں اہل عرب کے، اور جو آپ کے سامنے بیان کیے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے فقیہ اور محدث گزرے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب کا یہ خیال تھا کہ جس طرح محرم محترم مہینہ ہے اسلامی اعتبار سے، اس میں جہاد یعنی کہ جنگ کرنا منع ہے، تو فرمایا کہ جس طرح اس میں جنگ کرنا منع ہے تو بعض دفعہ اہل عرب محرم کے مہینے میں سفر کے مہینے کو بھی داخل کر کے اس میں بھی جنگ و جدال کرنے کو منع کرتے تھے، اور بعض دفعہ اس مہینے کو سفر سے ہی تعبیر کر کے اس میں جنگ و جدال کو، قتل و قتال کی اجازت دیتے تھے اور جائز قرار دیتے تھے۔ یہ تو سفر کے معنی اور اس کے متعلق ہے، مگر آج بھی لوگوں کے اذہان میں، ذہنوں میں بہت سے باطل خیالات جمے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک خیال تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا نیا کام شروع کرنے سے کتراتے ہیں، اور بالخصوص شادی وغیرہ کے اس میں ناکام ہو جاتی ہے۔ رشتہ ہو، شادی ہو، کاروبار ہو، دکان کی ابتدا ہو، کوئی بھی چیز ان کے نزدیک یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں شروع کرنے سے ناکام اور نامراد ہو جاتی ہے۔ یہ ایک باطل نظریہ ہے لوگوں کے خیالات کا۔ اور بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یکم سفر سے 13 تاریخ تک جو ایام ہیں، ان ایام کو بطور منحوس ایام سمجھ کر قرار دیتے ہیں کہ یہ ایام جو ہیں بہت زیادہ منحوس ہیں، اور جب سفر کی 13 تاریخ ہوتی ہے، ایسے خیالات، ایسے عقائد والے لوگ کیا کرتے ہیں، 13 تاریخ کو گنگیاں مناتے ہیں، میٹھی میٹھی، اور اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ جو نحوست اور منحوس دن تھے، ایام تھے، نعوذ باللہ، وہ گزر گئے، ختم ہو گئے، اور اس میں ہم نحوست سے محفوظ رہے، اس عقیدے اور نظریے کے تحت۔ اور اس میں چونکہ جن لوگوں کا یہ نظریہ عقیدہ ہوتا ہے، اب ان کے جو سربراہان ہوتے ہیں جو ان کو یہ نظریہ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل ایسی وہ بناتے ہیں کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو گمراہ کر سکیں، دلائل دے سکیں اور ان کو بات سمجھا سکیں۔ ایک حدیث انہوں نے گھڑ لی اور کہا کہ من بشرنی بخروج صفر، جس نے مجھے خوشخبری دی اس سفر کے مہینے کی ختم ہونے کی، بشرتہ بالجنہ، کہ میں اس کو جنت کی بشارت دوں۔ یہ حدیث جو باطل نظریات والے لوگ ہیں جو سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں، انہوں نے یہ حدیث گڑھی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے موضوعات الکبیر۔
وہ حدیثیں جو بے اصل بے بنیاد من گھڑت ہے اور معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، ان تمام احادیث کو جمع کر کے ان پر کلام کیا ہے اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ایک جھوٹی اور من گھڑت حدیثیں ہیں۔ اس میں سے یہ حدیث بھی شامل کی ہے کہ من بشرنی بخروج صبر بشرته بالجنہ، تو یہ جھوٹی حدیث ہے جو انہوں نے اپنے معاملے کے لیے دلیل بنا کر کے پیش کی۔ اور اس کے بعد بعض لوگ سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ ہوتا ہے، اس آخری بدھ کے دن چند طرح کی رسومات ادا کرتے ہیں۔ وہ اگر ملازم پیشہ لوگ ہیں تو اپنے مالکان سے چھٹی لیتے ہیں، اس دن نئے کپڑے پہنتے ہیں، اس دن مٹھائیاں لا کر کے تقسیم کی جاتی ہیں اور خوشی کے پیسے مانگے جاتے ہیں مالکان سے، اور اسی طریقے سے یہ تمام باتیں اس لیے کی جاتی ہیں اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جو سفر کے مہینے کا آخری بدھ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن صحت عطا ہوئی تھی اور آپ نے غسل صحت فرمایا تھا۔ تو یہ بات بالکل بے اصل ہے۔ اصل بات حقیقت اس طرح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مرض وفات ہے، جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا ہے، اس مرض کی ابتدا سفر کے مہینے کے آخری بدھ سے ہوئی تھی۔ اس بیماری کی ابتدا بدھ کے دن سے ہوئی تھی جو سفر کے مہینے کا آخری بدھ تھا۔ اب جو مرض اللہ کے رسول کی وفات کا ذریعہ بنا ہے، وصال کا ذریعہ بنا ہے، تو وہ خوشی کا ذریعہ کیسے ہے؟ اس پر خوشی منانا ہی کس بنیاد پر؟ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جن کے گھروں میں مٹی کے برتن وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ آخری بدھ کے دن ان مٹی کے برتنوں کو توڑ دیتے ہیں کہ یہ مہینہ گزر گیا اور جو نحوستیں وغیرہ تھیں وہ اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی اور ہم ان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر کے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جتنی بلائیں نازل ہوتی ہیں سال بھر کے اندر، یہ ان کا خیال ہے، ایسا شریعت میں نہیں ہے۔ انہوں نے ہر چیز کو اپنے اندازے سے متعین کیا، باطل نظریہ، باطل خیالات کہ 10,80,000 بلائیں پورے سال میں نازل ہوتی ہیں اور سفر کے مہینے میں 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے صرف اس باطل نظریے کو صرف اس تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھی اس میں شامل کیا اور کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی سرزد ہو گئی، جو بھول ہو گئی، وہ اسی مہینے میں ہو، جبکہ مشہور یہ ہے کہ 10 محرم کو آپ دنیا میں اتارے گا۔ اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق بھی یہ کہا کہ آپ کو جو بیماری لاحق ہوئی تھی وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہ بھی اسی مہینے میں۔ مطلب انہوں نے اپنی بات کو اور اپنے باطل نظریے کو پختہ کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے معاملات کو بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ انہوں نے انبیاء کرام کو بھی شامل کر کے اس بات کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو برائیاں ہیں، آفتیں ہیں، بلائیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں، وہ اس سے ان آفات بلاؤں سے انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس کی زد میں آئے ہیں اور وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ جب انسان کی عقل چلی جائے نا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو پھر انسان جو چاہے کرتا پھر
پھر اس کو سمجھ میں نہیں آتا. عقل پر جب پردہ آ جائے تو پھر حقائق کھو جاتے ہیں، حقیقت سے انسان بہرا ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد اتنی ساری چیزیں تو بیان کر دی. اب باطل نظریہ ہے، باطل عقیدہ ہے. اب اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ان سے بچاؤ کے بھی ذرائع ہیں، ان سے بچنے کے کیا طریقے ہیں، وہ بھی ان لوگوں نے خود ہی اپنے خود ساختہ طریقے بیان کیے. ان خود ساختہ طریقوں کے اندر 3 طریقے انہوں نے بیان کیے. کہ پہلا طریقہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب سفر کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس کے پہلے دن یا پہلی رات 4 رکعت کی نفل نماز کی نیت باندھے اور اس میں 4 رکعت میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ کافرون 15 دفعہ، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 11 دفعہ، پھر یہ آخری دونوں رکعتوں کے اندر 11 دفعہ یا 15 دفعہ پڑھے. اور پھر اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 70 دفعہ پڑھے. تو یہ تمام بلاؤں سے، آفتوں سے محفوظ ہو جائے گا. یہ من گڑت نماز ہے جس کا کوئی ثبوت شریعت میں، قرآن و حدیث میں آپ کے اور آپ کے صحابہ کے عمل سے موجود نہیں ہے. اور دوسرا عمل یہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی پہلے دن اشراق کے وقت میں غسل کر لے اور غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور اس میں سورہ اخلاص ہی دونوں رکعتوں میں 11 دفعہ پڑھے اور اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائے تو درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم 70 دفعہ پڑھے تو یہ تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا. اور اس طریقے سے تیسرا طریقہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ جو آدمی اس میں سورہ 3 سورہ علم نشرح 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 4-5 سورتیں ان کو 80 دفعہ پڑھے گا تو تمام آفات بلاؤں سے محفوظ ہوگا. تو جب جو نظریہ عقیدہ باطل خیالات پر مبنی ہے تو اس کے لیے جو بچاؤ کے طریقے اختیار کیے گئے وہ بھی باطل نظریات پر ہی موجود ہیں، ان کی شریعت میں کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں. اب ان تمام چیزوں سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے، آپ نے کیا بات سمجھائی ہے. اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کی حدیث ہے کہ لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا صفر. لا عدوى کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں چند چیزوں کو متعدی سمجھا جاتا ہے، جیسے خارش ہے، چیچک ہے، خسرہ ہے اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کو ہم متعدی سمجھتے. اور طاعون جیسے پھیل جاتا ہے، جیسے چکن گونیا پھیلا، اس سے پہلے اور بیماریاں پھیلی، پھر یہ کورونا آ گیا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹ چھات کی بیماری ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً فرمایا کہ لا عدوى کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک دیہاتی اتفاق سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ اونٹ کو جو خارش شروع ہوتی ہے وہ اس کے دم سے یا اس کے ہونٹ سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے پورے جسم میں پھیلتی ہے اور پھر ایک اونٹ سے دوسرے اور تیسرے تمام اونٹوں کو لگ جاتی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا یہ جو پہلے اونٹ کو خارش لگی یہ کہاں سے لگی اور کیسے لگی اور کس سے لگی؟ یہ جو پہلے اونٹ کو لگی تو یہ کس سے لگی؟ تو وہ دیہاتی صحابی خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا عدوى کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، جس کو بھی جو بیماری لگتی ہے وہ اللہ کے حکم سے اور اس کے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ اس کو لگ جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ کرونا کا وقت پھیلا، اس کے علاوہ چکن گونیا پھیلا اور دیگر امراض پھیلتے جاتے ہیں، تو اس میں ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے ہی لوگ کو ملوث نہیں ہوتے نا.
ایسا تو نہیں ہے کہ گھر میں 10 افراد ہیں یا علاقے میں رہنے والے ہزاروں لوگ ہیں، سب ہی کو ایک ہی مرض لاحق ہوا، جن کو نہیں لاحق ہوا اللہ کے حکم سے نہیں ہوا، اور جن کو ہوا ان کو اللہ کے حکم سے ہوا۔ تو بیماری اور صحت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، نفع اور نقصان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہ بیماری کا لگ جانا، اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ یہ کسی سے کسی کو نہیں لگتی، اگر دوسرے کو بھی لگی ہے تو بھی اللہ کے حکم سے لگی، اللہ کے حکم سے لگی۔ اور دوسرا فرمایا کہ ولا طیرۃ، لوگ بدشگونی لیتے تھے، پرندہ اڑایا، اگر وہ اس طرف اڑ گیا اس طرف اڑ گیا تو اس طرف اڑ جائے گا تو سفر میں جانا بہتر ہے، اس کام کا کرنا بہتر ہے، اور اگر اس طرف کو چلا گیا تو اڑ گیا تو یہ چیز جو ہے وہ خراب ہے اور اس میں نحوست ہے، اس طرح کا خیال نظریہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ولا طیرۃ، یہ جو بدشگونی لیتے ہیں پرندے کے اڑانے سے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ولا حامۃ، اور پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر الو کچھ بول دے، گھر کے درخت پر آ کر کے اس نے آواز نکال دی، تو یہ سمجھتے تھے کہ اب اس گھر میں نحوست آئے گی، کوئی مر جائے گا، کسی کو بیماری لاحق ہو جائے گی، یا اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہے، کوے نے یا الو نے آ کر کے اپنی آوازیں نکال دی تو یہ آدمی کا سفر منحوس ہو گیا، اب اس کو سفر پر نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ فرمایا کہ ولا حامۃ، الو کا بولنا بھی عزو شریعت کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ باطل نظریہ ہے۔ اور آگے چل کے اللہ کے رسول نے فرمایا ولا سفر، اور سفر کے مہینے میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں، کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہاں، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ وَإِن تَكُنْ طِيَرًا، اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو فرمایا کہ فَفِي الدَّارِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ، تو پھر یہ گھر میں، گھوڑے میں اور عورت میں ہوتی۔ یہ بطریق فرضیت ہے، مطلب اگر ایسا ہوتا تو ان چیزوں میں نحوست ہو سکتی تھی، مگر ان چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے۔ گھر کی نحوست یہ ہے کہ آس پڑوس کا پڑوس اچھا نہ ہو، اور سواری کی نحوست یہ ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ نقصان دے جائے اور آپ کا ساتھ نہ دے، اور عورت کی نحوست یہ ہے کہ اس کے اندر کوڑ پن ہو، گھر کے کام کاج سے ناواقف ہو، نہ بلد ہو، گھر ایسے ہی بنتا رہتا ہو، نہ بچوں کے پالنے کی صلاحیت ہو، نہ گھر کو صاف رکھنے کی صلاحیت ہو، نہ اور شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی صلاحیت ہو، تو یہ عورت کے اندر کوڑ پن جو یہ نحوست ہے۔ فرمایا اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی، ویسے در حقیقت نحوست نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ان تمام چیزوں سے نفی فرمائی کہ فرمایا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں جنگلات میں اگر نکل گئے وہاں بھوت وغیرہ ہوتے ہیں، وہ انسان کو گھیر لیتے ہیں اور انسان کو راستہ بلا کر کے ہلاک کر دیتے ہیں، تو یہ تمام چیزوں کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے نفی فرما کر کے ہمیں یہ سمجھایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا نوءۃ ولا حامۃ۔ بعض لوگ ستاروں سے بدشگونیاں لیتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ کسی بھی چیز سے اچھی فال نکالتے تھے، کسی کا اچھا نام رکھ کر کے اچھی تعبیر کرتے تھے۔ ہاں، اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ کسی بھی چیز سے متعلق اچھا گمان، اچھی فال اور اچھا طریقہ اختیار کرنا، نام اچھا رکھا، اچھا نام رکھ کر کے فرمایا کہ ایسا ہوگا، اچھا خیال، اچھا گمان، اچھی فال لینا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر اس اعتبار سے جتنی بھی برائیاں ہیں اور جتنے بھی باطل نظریات ہیں، خصوصاً یہ جو سفر کے مہینے سے متعلق، تو فرمایا کہ یہ تمام چیزیں ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہت ساری چیزوں میں عموماً لوگ ملوث نہیں ہیں، مگر بعض دفعہ بہت سارے گھرانوں کے اندر یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو برا اور منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ خصوصاً یہ چیزیں ہماری خواتین میں بہت زیادہ پائی جاتی کہ وہ سفر کے مہینے سے متعلق ان کے خیالات، ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کی باتیں سن کر کے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنا چاہیے، اور خصوصاً جیسے شادی کے معاملات ہوتے ہیں
ان میں لوگ یہ چیزیں زیادہ ابھارتے ہیں، ان میں زیادہ نکالتے ہیں کہ اس مہینے میں رشتہ نہیں ڈالیں گے، رشتہ نہیں کریں گے، بات بکی نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے محرم کے اور صبر کے مہینے میں، یہ مہینے شادی کے لیے اچھے نہیں ہیں، منحوس ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا شریعت کے اعتبار سے کوئی بھی اصل نہیں ہے، کوئی بھی ان کی حقیقت نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور اپنے جو باطل نظریات اور باطل عقائد ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، اور صحیح عقیدے پر جمنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔